اپنا کام کرے. اب اگر میں سیاستدان وردی پہن کے بندوق اٹھا کے بارڈر پہ جاؤں تو میں لوگوں کو برا لگوں گا. اسی طرح اگر وردی والے آ کے ہمارا کام کریں تو پھر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے. نہ جھکیں اتنا, وہ ان کو آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے, آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے. کس حد تک جھکیں گے سن لیں نا. خیر ہے, کل آپ بھاگے ہیں وہاں سے تو ہم یہاں تو سنا دینا آپ کو. وہاں سے تو آپ بھاگ گئے تو یہاں تو سن لینا. چلے کرا سٹارٹ نے. ایمن یار ولی نے اسمبلی میں پہنچ کر تاریخ رقم کر دی. آرمی چیف صاحب, ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے. اگر سیاست دانوں نے وردی پہن لی تو پھر آپ لوگوں کا کیا بنے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, سیاست دانوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا چھوڑ دو, ورنہ اس ملک کا اللہ حافظ ہوگا. شہباز شریف صاحب, یہ تو بچے کو پتا ہے کہ آپ کی حکومت فارم 47 کی بنیاد پر بنی. آپ لوگ اپنے آپ کو لیڈر کہانے کے لائق بھی نہیں. آرمی چیف کی موجودگی میں دھاندلی اور فارم 47 کے نعرے لگ گئے. دیر کے لیے اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا. جب دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو ایمن یار ولی نے وہ تاریخ رقم کی جو آج تک کوئی سیاست دان نہ کر سکا. آئیے ناظرین, پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمین کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت اور پیار کا ہمیشہ شکر. اپنا کام کرے. اب اگر میں سیاستدان وردی پہن کے بندوق اٹھا کے بارڈر پہ جاؤں تو میں لوگوں کو برا لگوں گا. اسی طرح اگر وردی والے آ کے ہمارا کام کریں تو پھر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے. نہ جھکیں اتنا, وہ ان کو آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے, آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے. کس حد تک جھکیں گے سن لیں نا. خیر ہے, کل آپ بھاگے ہیں وہاں سے تو ہم یہاں تو سنا دینا آپ کو. وہاں سے تو آپ بھاگ گئے تو یہاں تو سن لینا. چلے کرا سٹارٹ نے. تھینک یو سر, تھینک یو سر. 2 منٹ. لیکن جب وقت آیا تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں سر, لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ کل بھی ہم نے کہا, ہماری بڑی بدقسمتی ہے. ہمارا جن سے گلا ہے وہ تو سامنے ہے نہیں. اب جب ہم ان سے گلا کرتے ہیں تو سامنے ڈال بن جاتا ہے. اب وہ بدقسمتی سے ڈال ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, جس کو ادھر بٹھا دیا وہ ہمارے لیے ڈال بن گیا. پھر وہ بیچ میں ایک بفر زون کا کردار ادا کرتا ہے. اور میرے خیال میں یہ بفر زون کا کردار ادا کرنا دونوں طرف زیادتی ہے, دونوں طرف. آپ غلط وکالت کرتے ہیں. اور سر نہ جھکیں اتنا, وہ ان کو آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے, آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے. کس حد تک جھکیں گے؟ کیا 24 نکات جو کل کی APC میں تھے, کیا وہ آپ نہیں مانتے؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ اس ملک میں ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاسی قیدی جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے اور سب کو باہر ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاست پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں میڈیا پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے؟ کل ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ آپ غیر آئینی بات کریں. بابا, جو حکومت پہ بیٹھتا آئین پہ عمل نہیں ہوتا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 18th امنڈمنٹ ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شوکت عزیز جو مسلم لیگ کا بندہ تھا, جس نے ایک کام کیا اور 25th امنڈمنٹ بنایا اور فاٹا کے ایکس فاٹا کے 7 اضلاع سے مسلم لیگ نون نے وہ وعدہ کیا, کیا اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں پھر بھاگنے کی کیا بات ہے؟ اور بدقسمتی سے یہ ساری وہ باتیں جو بنیادی باتیں, کل ہم نے کچھ اپنا ذاتی نہیں کیا. NFC ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو آئین کی باتیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب اچھے کوریڈور میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو انہی باتوں پہ آپ دستخط نہیں کر سکتے. ہاں کریں گے, یہی کاغذ میں آپ کو یاد دلاؤں گا, آپ دستخط کریں گے, لیکن تب جب ہائیبرڈ ریجیم پرو میکس سے بھی آگے چلا جائے اور اس ریاست کو آپ سے مزید جھکنے والے سیاستدان مل جائیں, تو پھر شاید آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان سب چیزوں پہ دستخط کریں گے. سر, میں نے ایک شہید پہ اس حکومت کو ریکویسٹ کی ہے, بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن. یہ نہیں بنا پا رہے. یہ ہماری ایک حیثیت ہے.
ہمارے سامنے کمٹ کرتے ہیں اور پھر اچھا مجھے منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے تارڑ صاحب وہ مجھے کمٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں. مولانا خان زیب شہید کی بات ہو رہی ہے, طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں کہ اس کا ایسے کریں گے کہ کابینہ میں لے کر جائیں گے اور کہ کابینہ منظوری دے گا اور کابینہ خط لے گا جج کو کہ آپ, تو میں نے کہا جی پلیز یہ کریں, وہ بھی نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ اگر یہ ریاست کہتے ہیں کہ شہید مولانا خان زیب کو ٹی ٹی پی یا کسی ٹیررسٹ نے شہید کیا ہے تو بنا لے ایک انکوائری کمیشن, اس میں کیا ہے. لیکن نہیں, اس ریاست کو پتا ہے کہ مولانا خان زیب شہید کو نہ ٹی ٹی پی نے شہید کیا ہے نہ کسی اور نے. جس نے شہید کیا ہے پھر وہ سامنے آئیں گے. لہٰذا ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن اس حکومت سے نہیں بن پا رہا. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سر بہت عزت دار, آپ نے بڑی سختیاں جھیلی. مجھے بڑی فکر ہوتی ہے ان مسلم لیگ کے ورکرز کی جنہوں نے قید و بند سہے ہیں ووٹ کو عزت دو کے لیے. سر آپ کی سیاست ایک وزارت عظمیٰ تک نہیں ہونی چاہیے. آپ کی سیاست 5 سال یا 10 سال کے اقتدار تک محدود نہیں ہونی چاہیے. 10 سال بعد کیا مسلم لیگ نون ختم ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کم سے کم وہ وقت نہ بلائیں جس وقت آپ ایوان اقتدار سے باہر ہوتے ہیں اور پھر آپ ہی کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں. آج اگر ہم وہ باتیں کرتے ہیں تو کل سے یہ چل رہا ہے ہم نہ پاکستان کے خلاف ہے, نہ آئین پاکستان کے خلاف ہے, نہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے, نہ ہمیں کسی ادارے سے تکلیف ہے, نہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے. ہم اگر پاکستان کو مانتے ہیں تو وہ پاکستان ہے جو 73 کے آئین پہ بنا ہوا ہے. ہم اس پاکستان کے آئین کے اندر جس ادارے کا جو مقام ہے وہ ادارہ اپنے مقام پہ جائے. ہمارے لیے سب پیارے فورا تھا کہ آپ غیر آئینی بات کریں. بابا جو حکومت میں بیٹھنا ہے. کرام, آپ نے ایمن یار ولی کی گفتگو سنی. آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا واقع ہی ایمن یار ولی چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائے, اور واقع ہی ایمن یار ولی یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست سے ختم ہو جائے؟ آپ نے رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 18th امنڈمنٹ کرنا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شوکت عزیز جو مسلم لیگ کا بندہ تھا جس نے ایک کام کیا اور 25th امنڈمنٹ بنایا اور فاٹا کے ایکس فاٹا کے 7 اضلاع سے مسلم لیگ نون نے وہ وعدہ کیا, کیا اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں پھر بھاگنے کی کیا بات ہے؟ اور بدقسمتی سے یہ ساری وہ باتیں جو بنیادی باتیں, کل ہم نے کچھ اپنا ذاتی نہیں کیا. NFC ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو آئین کی باتیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب اچھے کوریڈور میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو انہی باتوں پہ آپ دستخط نہیں کر سکتے. ہاں کریں گے, یہی کاغذ پیش میں آپ کو یاد دلاؤں گا, آپ دستخط کریں گے لیکن تب جب ہائیبریڈ ریجیم پرو میکس سے بھی آگے چلا جائے اور اس ریاست کو آپ سے مزید جھکنے والے سیاستدان مل جائیں تو پھر شاید آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان سب چیزوں پہ دستخط کریں گے. سر میں نے ایک شہید پہ اس حکومت کو ریکویسٹ کی ہے, بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن, یہ نہیں بنا پا رہے. یہ ہماری ایک حیثیت ہے, ہمارے سامنے کمٹ کرتے ہیں اور پھر اچھا مجھے منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے تارڑ صاحب وہ مجھے کمٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں. مولانا خان زیب شہید کی بات ہو رہی ہے, طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں کہ اس کا ایسے کریں گے کہ کابینہ میں لے کر جائیں گے اور کہ کابینہ منظوری دے گا اور کابینہ خط لے گا جج کو کہ آپ, تو میں نے کہا جی پلیز یہ کریں, وہ بھی نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ اگر یہ ریاست کہتے ہیں کہ شہید مولانا خان زیب کو ٹی ٹی پی یا کسی ٹیررسٹ نے شہید کیا ہے تو بنا لے ایک انکوائری کمیشن, اس میں کیا ہے. لیکن نہیں, اس ریاست کو پتا ہے کہ مولانا خان زیب شہید کو
نہ TTP نے شہید کیا ہے نہ کسی اور نے. جس نے شہید کیا ہے پھر وہ سامنے آئیں گے. لہٰذا ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن اس حکومت سے نہیں بن پا رہا. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سر بہت عزت دار, آپ نے بڑی سختیاں جھیلی. مجھے بڑی فکر ہوتی ہے ان مسلم لیگ کے ورکرز کی جنہوں نے قید و بند سہے ہیں ووٹ کو عزت دو کے لیے. سر آپ کی سیاست ایک وزارت عظمیٰ تک نہیں ہونی چاہیے. آپ کی سیاست 5 سال یا 10 سال کے اقتدار تک محدود نہیں ہونی چاہیے. 10 سال بعد کیا مسلم لیگ نون ختم ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کم سے کم وہ وقت نہ بلائیں جس وقت آپ ایوان اقتدار سے باہر ہوتے ہیں اور پھر آپ ہی کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں. آج اگر ہم وہ باتیں کرتے ہیں تو کل سے یہ چل رہا ہے ہم نہ پاکستان کے خلاف ہے, نہ آئین پاکستان کے خلاف ہے, نہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے, نہ ہمیں کسی ادارے سے تکلیف ہے, نہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے. ہم اگر پاکستان کو مانتے ہیں تو وہ پاکستان ہے جو 73 کے آئین پہ بنا ہوا ہے. ناظرین کرام, آپ نے ایمن یار ولی کی تقریر سنی, کافی جذباتی تقریر کی. انہوں نے کہا کہ فوج کا کام یا اداروں کا کام اپنی حدود میں رہ کر کرنا ہے, کیونکہ اگر ادارے سیاست کریں گے تو پھر سیاست دانوں کو وردیاں پہن کر سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے. ناظرین, کافی انہوں نے تنقید کی اداروں پر بھی اور کافی تنقید انہوں نے سیاست دانوں پر بھی کی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمن یار ولی صاحب ہیں, یہ کافی جذباتی تقریر کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. ہم نے کہا کہ پاکستان کے لیے ہم اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملک میں اس وقت سیاسی انتشار ہے, جو شہباز شریف صاحب یعنی کہ آرمی چیف کی جولی میں بیٹھ کر عمران خان کو یا PTI کو اپنا سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں, تو اس سے یہ باز رہیں. اگر اس سے بھی کوئی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو خدمت گزار مل گیا تو وہ وزیر اعظم ہوگا, تو آپ کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ اتنا ظلم کرو جتنا کل کو خود برداشت بھی کر سکو. اگر مریم بی بی جیل میں تھی تو ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی. جب آپ لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو میں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی. آج اگر علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا بشرا بی بی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بھی میں آواز اٹھاؤں گا. ویسے تو عمران خان KPK میں میرا سیاسی حریف ہے اور میں عمران خان کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا لیڈر نہیں ہے, پھر بھی میں عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ عمران خان کو آپ لوگ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی اور کیس تو نہیں ملا, آپ کو صرف توشہ خانہ ملا. اور عمران خان کیا پوری قوم سے پوچھو کہ عمران خان گھڑی چوری کر سکتا ہے؟ جو خود لاکھوں کروڑوں روپے کماتا ہے وہ ایک گھڑی کے پیچھے اپنا ایمان جو ہے بیچے گا؟ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو موجودہ حکومت ہے, جو موجودہ نظام ہے, یہ کس طریقے سے مارد وجود میں آیا اور کون اس نظام کو لے کر آئے. اب جو ان کو لے کر آئے ہیں وہ بھی پچھتا رہے ہیں. اور عمران خان سے کافی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں اور کافی جو ہے نا ڈیل کا بھی سن رہے ہیں. حامد میر صاحب نے بھی خبر بریک کی تھی اور بھی کافی صحافیوں نے خبر بریک کی کہ اڈیالہ میں انڈائریکٹ جو ہے مذاکرات جاری ہیں. مگر عمران خان نواز شریف کی طرح یا آصف علی زرداری کی طرح ڈیل نہیں چاہتے. عمران خان چاہتے ہیں کہ میں عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں اور میرٹ کے ساتھ رہا ہوں. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ جو دھاندلی کا نظام اس کو ختم کر کے ایک نئے فریش انتخابات کرائے جائیں جس میں جو بھی جماعت جیتے اس کو مینڈیٹ تسلیم کیا جائے. یہ بہت جائز مطالبہ ہے اور ہمارے اداروں کو بھی چاہیے اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی چاہیے ماضی کی تلخیوں کو بھول کر آگے بڑھیں. ناظرین, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنائے. آمین. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.